بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو سکھاتے تھے جادوگری۔ ظاہر ہے کہ شیطان ملعون کی انسانوں کو جادو کی تعلیم دینے سے اس کے علاوہ اور کیا غرض ہو سکتی ہے کہ وہ جادوگری کے ذریعے ان سے شرک کروائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے گمراہ لوگ جادوگری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بعض اس کو صرف حرام یعنی ایک گناہ سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کفر ہے۔ چنانچہ کوئی کیمیا گری میں لگا ہوا ہے، حالانکہ یہ محض جادوگری ہے۔ کوئی مرد اور عورت کے مابین محبت یا عداوت و دشمنی ڈالنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی بھی مختلف شکلیں ہیں جو ایسے نامعلوم عمل کے ذریعے کی جاتی ہیں جن میں سے اکثر شرک ہیں۔ جادوگر کی سزا قتل ہے کیونکہ اس نے کفر کیا ہے یا کفر سے قریب تر تو ہو ہی گیا ہے۔ ہلاک کرنے والے اعمال میں سے ایک جادوگری ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے اور ایسے اعمال میں نہ لگے جن سے دنیا اور آخرت کا نقصان ہو۔ ابن عبدہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے 1 سال قبل انہیں لکھا تھا کہ تمام جادوگروں اور جادوگرنیوں کو قتل کر دیا جائے۔ بعض کتب سماویہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جادو کرنے اور کرانے والے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رقہ، تمائم اور طویلہ شرک ہے۔ تمائم تمیمہ کی جمع ہے اور وہ خاص قسم کی ڈوریاں یا ڈبیاں دھاگے جنہیں جاہل لوگ نظر بد دور ہونے کے عقیدے سے اپنے بچے کے اور جانوروں کے گلے میں ڈالتے ہیں، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک ہے۔ اس قسم کی چیزوں سے بشرطیہ کہ وہ خلاف شرع نہ ہو، مشرکانہ طریق پر ہوں، شفا کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ طویلہ سحر کی ایک قسم ہے جس کے ذریعے بیوی اور شوہر میں محبت پیدا کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک شرک ہے کیونکہ اس پر اعتقاد رکھنے والا یقیناً اس بات کا قائل ہے کہ بعض چیزیں تقدیر خدا کے خلاف بھی اثر رکھتی ہیں۔ اس زمانے میں تعویذ گنڈوں کے معاملے میں عوام تو حد اعتدال سے بہت دور بلکہ ذہنی طور پر غیر اللہ کے اختیار مند ہونے کا مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن تجربہ یہ ہے کہ خواص میں بھی کم لوگ حدود شرع کا احترام کر پاتے ہیں۔ پھر بعض لوگ ضعیف عقیدہ کے مریض ہوتے ہیں، اگر ایک آدھ مرتبہ کسی کو ان عملیات کے ذریعے سے بنتا ہوا دیکھ لیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی ہی میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنے بزرگوں کو خواہ بطریق جائز ہی کیوں نہ ہو اس عمل سے اجتناب کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بعض حضرات یہ کام نہایت مخلصانہ طور پر کرتے ہیں جو کہ صحیح العقیدہ ہوتے ہیں اور ان کی نیت پریشان حال مسلمانوں کی خیرخواہی ہوتی ہے۔ ایسے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ آنے والے مریضوں کو دین کی پابندی سے سختی سے تاکید کرے۔ مثلاً یہ کہے کہ بے نمازی کو کوئی عمل نفع نہیں دیتی، نماز پابندی سے پڑھا کرے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو، تہجد پڑھنے کی کوشش کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ایک اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا۔ یا